جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. عامر بھائی میں ابھی کچھ دن پہلے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. ہیلو. جی جی اب آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا عامر بھائی کہ آپ نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو جو وہ ہے نا آریہ سماجی انہیں بھی جنت میں ڈال سکتا ہے. جی تو جی. مجھے یہ پوچھنا تھا اگر انہیں ڈال سکتا ہے تو کیا شیطان بھی جائے گا جنت میں کیونکہ انہوں نے شرک کیا. شیطان جو ہے نا, شیطان جو میں نے سب سے پہلے آریہ سماج کی غلط فہمی دور کر لیتے ہیں. جس وقت یہ سوال رکھا گیا تھا نا اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ آریہ سماج جو ہے وہ شرک نہیں کرتا. جی تو میں وہ نے کہا دیکھا. تھا کہ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے کہا اگر وہ شرک نہیں کرتا, اگر جس طرح شرک نہیں کرتا وہ, گو کہ ہمارا ماننا یہی ہے جس کو میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی تھوڑا ایکسپلین کیا سرو شکتیمان میں, کہ آبویسلی وہ شرک کرتے ہیں. مگر اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جو شرک نہیں کرے گا اس کے کوئی بھی گناہ جنت میں نہیں ڈال, کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی تو یا اگر میں نے وہاں بولا بھی جنت میں تو اسی کانٹیکس میں بولا. تو وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آریہ سماجی واقعتاً شرک نہیں کرتے تو قرآن کی آیت کے مطابق اللہ اگر چاہے تو بخش دے گا, کیونکہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ تعالیٰ جس نے شرک کیا اس کو تو کبھی نہیں بخشے گا, مگر ہاں البتہ جس کو چاہے گا کہ جس نے شرک نہ کیا ہو اس کو بخش دے گا. یہ میں نے کہا تھا. اب آ جاتے ہیں شیطان, کہ کیا شیطان کو بھی بخش دے گا. شیطان جی نے شرک کی بنیاد رکھی تھی. اب حقیقت یہ ہے کہ جو شرک شیطان نے کیا تھا, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, وہ شرک میجورٹی انسان کر رہے ہیں. سر مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی انسان وہ شرک کر رہے ہیں. وہ شرک تھا انا پرستی کا. ٹھیک ہے. جی وہ شرک تھا اس چیز کا کہ اس نے اپنی خواہش کو, اپنی انا کو الہ بنا لیا ہوا تھا. مگر آبویسلی اس نے انٹینشلی یہ چیز کی تھی. کتنے لوگ ہیں جن کو علم ہی نہیں ہوتا وہ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں کبھی اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑوں تو میں کبھی انٹینشلی اللہ کا شریک تو نہیں ٹھہرا رہا ہوتا, بہک جاتا ہوں. شیطان نے انٹینشلی پوری پلاننگ کے ساتھ جانتے ہوئے, یعنی اس سے بہتر, اس نے تو ظاہری بات ہے فرشتوں کی مجلس کے اندر بیٹھا تھا, تو اس نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے عین الیقین سے چیزیں دیکھی ہوئی تھی. اس کے بعد جب اس نے انا پرستی کی ہے تو معاملہ ہوا. انسانوں کا معاملہ کچھ اور ہے. انسان حالت امتحان کے اندر ہے. حالت امتحان کے اندر آپ کو ٹھوکر بھی لگے گی, آپ غلطیاں بھی کرو گے, سستی بھی کرو گے, یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو جی باقی آریہ سماجی جو ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آریہ سماجی شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو آریہ سماجی بیسیکلی شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں, مگر وہ شریک فی العبودیہ, یعنی شرک کی ویسے بڑی بڑی قسمیں ہیں. جیسے توحید ہے اسی طرح شرک کی اقسام ہے. ایک ہے شرک فی الربوبیہ, ایک ہے شرک فی الالوہیہ, اور ایک ہے شرک فی الصفات, اور ایک ہے شرک فی الحکم. اب یہ جو میں قسم رکھ رہا ہوں شرک فی الحکم, یہ میں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا, کیونکہ ایک بڑے پی ایچ ڈی اسکالر کی میں کتاب پڑھ رہا تھا اور مجھے دکھ ہوا یہ جان کر کہ صرف چند ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے نعروں کی وجہ سے ایک ایسی قسم کو جو حقیقت میں قرآن نے جس کو شرک کی قسم میں کہا ہے انہوں نے اس کو نکال دیا. شرک فی التحکیم یا شرک فی الحکم. یعنی اگر خارجیوں نے کسی آیت کا غلط استعمال کیا ہے, خوارج نے, یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کسی آیت کا غلط استعمال کر رہی ہیں, تو غلط استعمال کو غلط کہا جائے گا, نہ کہ اس پورے کا پورے حکم کو سائڈ پہ کیا جائے گا. جی تو وہ حکم وہ تھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ مومن جو ہوتا ہے یا وہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا یشرک فی حکمہ احدا, فی حکم, کہ ہم اس کے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں بناتے. تو شرک فی الحکم یعنی حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. تو جو یہ کہے کہ نہیں فلاں حاکم بادشاہ اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ شریعت کو بدل دے, یہ شرک فی الحکم ہے. ایسے نہیں کہ ہم اپنے حکمرانوں کو, یہ جو حاکم بنے ہوئے ہیں ان کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو حاکم بنانا شرک ہے. نہیں, شرک فی الحکم یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ مان لو کہ شریعت کو بدلنے کا
یا قانون کو حرام اور حلال کو وضع کرنے کا اختیار اس حکمران کے پاس ہے، اس کو بولتے ہیں شرک فی الحکم. ٹھیک ہے. تو جی آریہ سماجی جو ہیں یہ شرک کرتے ہیں. ایک کرتے ہیں شرک فی الربوبیہ اور ایک کرتے ہیں شرک فی الصفات. شرک فی الربوبیہ یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ پراکرتی جو ہے وہ ایشور، پرکرتی جو ہے پریمورڈیل جو میٹر ہے، میس میٹر، یہ ایشور کے ساتھ اٹرنل ہے. ایشور سے الگ ایک اٹرنل چیز ہے، کریٹڈ نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، بلکہ خالق ہے، کریٹر ہے. پرکرتی بھی کریٹر ہے. تو یہ شرک فی الربوبیہ اور شرک فی الصفات ان دونوں کے اندر آتا ہے. اسی طریقے سے جیو کو، ایون جگت کو یا آتما کو، اس کو بھی اٹرنل مانتے ہیں. اچھا، جی جو عامر بھائی جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ ان کا کیا ہوگا پھر؟ اللہ جانے. تو اگر اللہ چاہے تو انہیں بھی معاف کر کے جنت میں ڈال سکتا ہے. اللہ کے لیے ہم کیا، اگر آپ یہ پوچھو اللہ چاہے کس کو معاف کر، اللہ کو رحمان رحیم ہے، جس کو چاہے معاف کرے. وہ کل کریے ہمیں پتا، ہم نہیں تو ایسا ظاہر کی بات کریں گے نا. نہیں، میں وہی پوچھ رہا ہوں جو کسی کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ شرک تو کرنے والا میرے خیال سے. نہیں، شرک پھر بھی کر رہا ہے نا، جو کسی کو نہیں مان رہا تو شرک کر رہا ہے، اپنی ہوا کو شرک بنایا ہوا ہے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، دیکھو ایک بندہ اپنی مرضی لے کر چل رہا ہے دلائل آنے کے باوجود، اپنی مرضی سے چل رہا ہے دلائل آنے کے باوجود، حجت تمام ہونے کے باوجود. ایک بندہ گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے، اور حقیقی معنوں کے اندر اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ بندہ واقعی جاہل ہے، اس وجہ سے پھنسا ہوا ہے، یا یہ بندہ پریٹینڈ کر رہا ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے، ہم لوگ تو جی غیب کا علم نہیں جانتے. اس لیے میں آپ کو چیز بتاؤں، صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے یا حضرت عائشہ سے ہے، اب مجھے روایت ڈھونڈنی پڑ جائے گی، مگر اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. مردوں کو گالی مت دو، وہ جہاں جانا تھا پہنچ گئے. تو ہم تو مردوں کو گالی دینے کے بھی قائل نہیں ہیں. عمومی حکم یہ ہے، مثال کے طور پہ فرعون ہے یا جی ابو لہب ہے یا ایسے لوگ ہیں جن کا قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ جہنمی ہیں، تو ان کو تو ہم جہنمی بولتے ہیں. مگر جو بندے فوت ہو گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں نہ ہی بولو، خاموش ہی رہو، اللہ کے حوالے ہے، جو گیا اللہ جانے، چلا گیا نا، تو جو جس کا مستحق ہے وہ ہوگا. اللہ حاصل. جی. اچھا عامر بھائی، مجھے ایک بات پوچھنی تھی. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی جیسے ایک سورہ بھی لیا ہو، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا لے آؤ؟ جیسے کہتے ہیں کوئی ایسی کوئی ایک سورہ لیا ہو اس قرآن جیسے، ہاں تو اگر جو میں نے اس پہ دیکھا نا یوٹیوب پہ، کچھ ان کا نام ہم بدل دیتے ہیں یا پھر عربی اوپر نیچے کر کے الٹا سیدھا کر دیتے ہیں. نہیں، وہ جو کہا تو اس ہوا کا ہے نا، اس پر مفتی صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا، مفتی اثر وائزی صاحب نے، اس میں قریباً میرے خیال سے 8 پوائنٹ رکھے تھے کہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جی اگر فَإِن كُنتَ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. ٹھیک ہے، تو اس کی طرح کا کوئی قرآن لے آؤ، سورت لے آؤ. پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَن يَجْتَمِعُوا یا لَن يَأْتُوا. اس طرح کے الفاظ ہیں، میں غلط نہیں کرنا چاہتا، حافظ نہیں ہوں جو یاد پڑھ رہے ہیں. تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں لا پائیں گے. تو اس کے 8 پوائنٹس غالباً مفتی اثر وائدی صاحب نے کافی دیر پہلے ایکسٹریم کی تھی قرآن کا چیلنج. اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈیٹیل میں بیان کیا کہ قرآن کا مطالبہ کیا، وہ چیزیں پوری ہونی چاہیے، تب ہم مانیں گے کہ قرآن کا مثل ہے. اور وہ ہر دلیل چیز کو قرآن کی آیت سے پیش کیا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کہا ہے. ٹھیک ہے، جی جی تو یہ چیز ہے. بہت شکریہ میرے بھائی، آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، جی. السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام پیارے بھائی.